اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین و بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری کلاس کا آغاز جن کے تذکرے سے ہو رہا ہے وہ ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں اور چند روایات ان کے متعلق ملتی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں اور وہ امت کا بہت عظیم جو ہے وہ سرمایہ ہیں۔ اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں یہ جو ہے وہ روشن چراغ اور روشن جو ہے وہ رول ماڈلز دیے کہ جن کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنی مقصد جو زندگی ہے، جو جنت گول ہے ہمارا، اس تک ہم آسانی سے جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیارے وسلم کو سب اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس میں 4 بیٹیاں، جن کا 2 کا کل ہم ذکر کر چکے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج جو ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی یہ بات ہو گئی۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچیوں کی پرورش کی، اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں عورت کو جو ہے بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی گڑھا کھود کے اس میں جو دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس معاشرے میں اس قدر زیادہ جو ہے وہ عزت اور تکریم دی اور محبت کی اور احترام کیا ان کا، اور معاشرے کو بھی یہ چیز سکھائی۔ اور جیسے کہ کل بھی بات ہوئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں ان کے نکاح جو ہیں ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئے تھے، اور عرب میں اس وقت رواج تھا بچپن کے نکاح کا، اور شادی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور پھر ان کا غیظ غضب جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کا سامنے آیا، اور ابو لہب نے جوش انتقام میں اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق نہ دی، اور ان دونوں پھر جو ہے وہ بنات رسول کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر زیادہ یہ صدمے اور دکھ کی بات ہوگی، یہ ایک باپ ہی جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، اور ایک ماں کی جگہ اور باپ کی جگہ خود کو رکھ کے سوچے تو ہمیں جیسے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ اور ماں باپ نے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے، ان کے مستقبل کے لیے بہت چیزیں جو ہے وہ سوچی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کی، اور یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی بعثت سے جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اور یہاں ان کی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی تربیت آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت میں جو بچے پروان چڑھے ہوں گے ان کی کیا ہی بات ہوگی، اور قریش کے معاشرتی ماحول میں بھی حیا، شرافت اور دینداری کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ رہیں۔ اور چونکہ ابھی وہ چھوٹی تھیں تو اپنے والدین کے ساتھ جو حالات پیش آتے رہے ان کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ ان حالات سے جو ہے وہ گزرتی رہیں۔ اور پھر جو ہے اسی میں آپ جانتے ہیں شیب ابی طالب کا جو ہے وہ واقعہ ہوا،
اور اس میں پیارے وسلم جو ہے وہ اپنی فیملی سمیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور چھوٹے بچوں سمیت جو ہے وہ اس میں گئے، اور معصوم بچے اور خواتین نے وہاں پہ کیا کیا سختیاں جھیلیں آج ہم غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور جب ہم خود کھانا کھاتے ہیں تو دل کیسے پھٹتے ہیں کہ ہم یہاں آرام اور سکون سے کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ پانی کے لیے اور کھانے کے لیے جو ہے وہ کس قدر بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ شیب ابی طالب میں بھی یہ 3 سال 1-2 دن نہیں، 3 سال بچوں پہ دیکھیں کیا گزری ہوگی، اور وہاں پہ اتنی صحت متاثر ہوئی کہ وہاں سے نکلتے ساتھ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی، اور چند ماہ بعد پیارے وسلم کے چچا جو ہیں ابو طالب وہ بھی انتقال کر گئے۔ اور اس سال کو جو ہے وہ کیا کہا گیا، یہ آپ گروپ میں سب فوراً لکھیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سیرت کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور پھر جو ہے لیکن ان سارے مسائل اور مشکلات کے باوجود کار نبوت کے عظیم مشن میں جو ہے وہ کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور لگے رہے اپنے مشن کے اوپر، اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے بھی دیگر اہل ایمان کی طرح سختیاں بھی جھیلیں، اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم آیا تو اہل حق کے قافلے کے ساتھ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور یہ ہم نے کل پڑھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو عثمان غنی بہت زیادہ جو ہے وہ غمگین رہنے لگے، اور حضرت عثمان غنی سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے داماد کا کسی طرح ان کے غم کا جو ہے وہ مداوع ہو سکے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ ان کی شادی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی۔ اور پھر یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مجرد زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا، اور ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زوجین میں سے کسی ایک کی وفات کی صورت میں نکاح ثانی کا فوراً اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ اور مدینہ منورہ کا اس قدر پاکیزہ معاشرہ تھا، لیکن اس کو مزید فساد سے روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام فوری اٹھائے جاتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم دجالی فتنوں کے دور میں ہیں تو ہم اس وقت میں اس سنت کو زندہ کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہمارے جو ہے وہ خالائیں، پھوپھیائیں، بہت جو بھی خواتین ہمارے رشتوں میں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے وہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اقدام کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، جبکہ دین اس چیز کو برا نہیں کہتا، بلکہ وہ عین اس کو عبادت کہتا ہے کہ فوراً اس مشن کو جو ہے وہ انجام دیا جائے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت کلثوم کا نکاح حضرت جو ہے وہ عثمان غنی کے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ان کا 3 ہجری میں نکاح ہوا حضرت کلثوم کا، اس وقت سیدہ رضی اللہ کی عمر جو ہے وہ 26 ایئرز 26 برس تھی، اور جمادی الاخر کے مہینے میں جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی۔ اور پھر رخصتی کے وقت دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی اپنی بیٹی کو، فرمایا جانے پدر تو خوش قسمت ہے کہ تیرے شوہر کی شکل صورت تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام اور تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ ایک روایت ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور داماد کی جو ہے وہ خوبیوں کا جو ہے وہ اظہار اور اقرار کیا جا رہا ہے، تاکہ بیٹی کی نظر میں بھی اس کا اکرام بڑھے اپنے شوہر کا، اور وہ اپنے شوہر کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کریں۔ اور یہاں یہ بھی بتایا، اس میں یہ بھی ایک اشارہ پنہا تھا کہ جس طرح تمہیں اپنے والد سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی طرح اس محبت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے شوہر کو بھی اسی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ قلبی گہرا تعلق جو ہے وہ قائم کیا جائے۔
اور پھر اس طرح جو ہے وہ میاں بیوی آپ جانتے ہیں معاشرے کی اکائی ہیں. جب میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ جڑتے ہیں، وہ خوشحال ہوتے ہیں، تو پورا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے. لیکن یہاں فساد پڑتا ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے اور خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے دلوں میں شوہر کا مقام، مرتبہ، قدردانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور بیویاں خود بھی، بیٹیاں جو کسی کی بیوی بھی ہے جو بیٹی، تو وہ خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ احساس رکھے. اور پھر آپ دیکھیں آج کا جو فیمنسٹ معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہ عورت کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ شوہر کسی حیثیت سے تم سے برتر نہیں ہے، اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے رہنا ہی نسوانیت کی معراج ہے. اور شوہر سے کوئی شکایت ہو تو ریاست اور قانون کی مدد تم حاصل کر سکتی ہو. ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، تو اس سے تو جو ہے وہ گھروں کے نظام خراب ہو رہے ہیں، اور گھر کے کام کاج اور شوہر کی خدمت کو دوسرے درجے کے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، اور گھر کو پہلی ترجیح نہیں رکھا جا رہا. تو اس سے جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. جبکہ ہمارا دین تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ عورت کی جو ہے وہ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا گھر ہے. اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو جو ہے وہ پرسکون رکھنا، پرامن رکھنا، اچھی تعلیم و تربیت کرنا، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ پھر وہ جو مرضی کرے اسلام نہیں روکتا، لیکن اپنی پہلی ذمہ داری کو چھوڑ کے اگر وہ اور چیزوں کی طرف جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ گھروں میں اور معاشرے میں جو ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں، اس میں دین ایمان کے اوپر اتنی پختگی، بچپن ہی میں اتنی مشکلات اور ینگ ایج میں بھی مشکلات دیکھیں، لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹی رہیں. اور پیارے قسم کے ساتھ ان کی فیملی نے پورا ساتھ دیا، ان کے بچوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کے جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی وائف نے، سب نے جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا. حالانکہ وہ مکہ کا دور بہت مشکل دور تھا، وہ کوئی آسان دور نہیں تھا. آپ ریسنٹلی جو ہے وہ سیرت کا کورس کر کے بیٹھی ہیں، اور آپ سب ہی ابھی تازہ ہوں گی ساری چیزیں، اور وہ ساری مشکلات آپ کی نظروں کے جو ہے وہ سامنے ہوں گی. پھر حضرت عثمان غنی کے ساتھ بہت سادگی اور وفاداری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور دین کے راستے میں صبر و استقامت کی ایک ایسی اعلیٰ اور روشن مثال ہمارے لیے قائم کی کہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس میں ہم اپنا راستہ دیکھ سکتے ہیں. اور جب انہوں نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں جو ہے وہ وفات پائی، تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ صرف 32 ایئرز 32 سال تھی. پیارے سسن کی بیٹیاں بہت ینگ ایج میں گئی ہیں. 3 بیٹیاں تو ان کی حیات طیبہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور ایک بیٹی جو ہے وہ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا، وہ پیارے سسن کے وصال کے 6 ماہ بعد انہوں نے وفات پائی. اور آپ دیکھیں کہ اتنی ینگ ایج میں دنیا سے گئی ہیں، لیکن جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی اور یہ ساری چیز وہ اپنے لیے زیادہ راہ اتنا اکٹھا کیا کہ جنت کے جو ہے وہ پروانے ان کو ملے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھائی، خود ان کے جو ہے وہ غسل کا انتظام فرمایا. حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، اور لیلہ بنت قائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو اچھی طرح غسل دو، 7 بار غسل دو. غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم کے عالم میں دروازے کی اوٹ میں ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ لیلہ بنت قائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کفن کا کپڑا مانگا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکے بعد دیگرے کفن کا ایک ایک کپڑا دیتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا کفن دیتے جاتے تھے اور چشم مبارک سے آنسو گرتے جاتے تھے. کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ ماں باپ کے لیے، بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ تیسری بیٹی کی جدائی بھی جو ہے وہ برداشت کی، اور سارے کفن کے انتظامات بذات خود اپنی نگرانی میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے وہ وہاں پہ بتاتے چلے گئے جو ہے وہ اوٹ سے، اور وہ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ غسل اور وہ سارا انجام پایا، کفن اور دفن ان کی. اور یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے سے ہم نے نماز جنازہ خود پڑھائی،
اور حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم یکے بعد دیگرے قبر میں اترے اور تدفین جنت البقیع کے قبرستان میں ہوئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اترنے کی اجازت دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے تھے، بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس محبت اور اس شفقت کی بنا کے اوپر کہ ایک باپ کو جو اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افسوس اب میرے پاس کوئی تیسری بیٹی غیر شادی شدہ نہیں رہی، ورنہ میں اسے بھی عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ یعنی کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے داماد کی دلجوئی کی اور ان کی جو ہے وہ اکرام فرمایا، ان کا حسن سلوک اس سے بتایا نا کہ ان کا حسن سلوک اس قدر زیادہ ہے، اور انہوں نے اتنی اچھی ازدواجی زندگی گزاری ہے ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے، کہ ان کے جو ہے وہ اعزاز میں پیارے سے ہم نے یہ کلمات عطا فرمائے، تو ان کا غم اور علم جو ہے وہ اس میں کتنا ان کو حوصلہ عثمان غنی کو جو ہے وہ ملا ہوگا نا۔ اور یہ ایک قدردانی بھی ہے، پیارے سے کا دل کس قدر قدردان تھا، اللہ بھی تو شکور ہے نا، قدردان۔ اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بات کروں کہ قدردانی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم آپس میں کئی رشتوں میں جڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بچوں کے ساتھ رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، ساس سسر کے ساتھ ہے، دیورانی جٹھانی کے ساتھ ہے، نند بھابھی کے ساتھ ہے، بہت سارے رشتوں میں ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن قدردانی ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اور ہمارے الفاظ پہ دلوں میں نہیں ہے تو پھر الفاظ میں کیسے آئے؟ یہاں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے اپنے لیے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسٹ کی تعریفیں کرتے ہم نہیں تھکتے، انہوں نے یہ قدردانی اپنائی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے تھینک فل ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھے کلمات کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے کلمات ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑوں کی، چیزوں کی، پرسنالٹی کی تعریف کر دیتے ہیں، جب ملتے ہیں تو ایسے جملے کہہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ساری زندگی جھجکتے رہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پسند بھی ہے، ہمیں کسی کی عادتیں پسند ہیں، میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، ایک دوسرے کی عادتیں چیزیں پسند آتی ہیں تو جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں ہیں، جہاں جھجکنے کی ضرورت ہے وہاں جھجکتے کوئی نہیں، اور جہاں نہیں ضرورت وہاں جھجک جاتے ہیں۔ تو یہ قدردانی ہے، ہمیں بتانا چاہیے، اب شوہر کی بچوں کے سامنے بھی قدردانی، بچوں کی جو ہے وہ اوروں کے سامنے بھی اور دوسروں کی بھی، یہ نہیں کہ صرف اپنی ہی تعریفیں کرتے رہیں۔ قدردانی یہ نہیں ہے کہ آپ جو بات نہیں ہے وہ بیان کرتے رہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو تھینکفل کہنا، تھینکفل ہونا ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کے شکر گزار ہونا، اور ان کو جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ بتانا کہ مجھے آپ کی اس چیز سے جو ہے وہ یہ بہت اچھی لگتی ہے، یا مجھے پسند ہے، یا مجھے یہ والا عمل اچھا لگا۔ یہ جملے کہنے سیکھیں، اور اس میں یہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے اور ہمیں آگے سکھانے بھی پڑیں گے، کیونکہ ہم بہت جھجکتے ہیں ان چیزوں میں۔ ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی صحابی پاس سے گزر کے گئے، ان کے بارے میں کہا کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو بتا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو بتا کے آؤ۔ دیکھیں ذرا کیا تعلیم و تربیت ہمارا دین دے رہا ہے، فوری اظہار۔ تو اچھی جگہ کے اوپر اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کا اظہار جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دامادوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدردانی کی۔ حضرت ابو العاص کا بھی ہم پڑھ چکے، حضرت عثمان غنی کا ہم نے پڑھ لیا، آگے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پڑھیں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں داماد تھے، تو آپ نے ہر کسی کی قدردانی کی، ان کی بھی کی، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہا اور اپنی بیٹیوں سے بھی کروائی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ 6 سال سے زیادہ عرصے تک حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں، اور ایک مثالی ازدواجی زندگی کی مثال قائم کر کے گئیں، اور سیدہ کلثوم کی جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور پھر ہم جن کتابوں سے پڑھ رہے ہیں ان کے اقتصابات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ حضرت یہ تذکار صحابیات، اور ایک کتاب جو ہے وہ امہات المومنین و بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم افشاں نوید صاحبہ کی، تو اس میں جو ہے وہ کہتی ہیں
کہ حضرت کلثوم کی زندگی عورتوں کے لیے صبر، حیا اور دینداری کی مثال ہے۔ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ تربیت کا آئینہ دار نمونہ تھیں۔ اور تذکارِ صحابیات میں طالب الحاشمی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کلثوم نے اپنی پوری زندگی سادگی اور صبر میں گزاری، اور ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی خاطر قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو بے اجر نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی عظمت اور ان کا مقام اور دین کے راستے میں قربانی اور صبر کی کیا اہمیت ہے، اور ہر کسی نے کس طرح سے اس راستے میں اپنی تئیں جو ہے وہ قربانیاں دیں، جتنا جس کا حصہ تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر ازدواجی زندگی میں وفاداری اور سادگی انہوں نے جو ہے وہ اس کا نمونہ قائم کیا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ محبت اور ادب کا جو ہے وہ ان کا تعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں تمام امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور سب سے زیادہ جو ہم جانتے ہیں وہ نام جو ہم نے زیادہ سنا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جو ہے وہ سنا ہے۔ اور باقی تذکرے ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ بھی سنا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے اور سنتے ہیں، تو زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا آتا ہے، اور یہ رول ماڈل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے ہر دور میں مثالی نمونے جو ہیں وہ موجود رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے ایک ہمارے لیے رول ماڈل رکھا ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ہمیں عظیم لوگوں کی تلاش کے لیے کہیں جانے اور خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، آب حیات تو ہمارے پاس موجود ہے، جس کی نہ صرف ہمیں خود ضرورت ہے بلکہ پیاسی انسانیت کو بھی اسی کی تلاش ہے، لیکن نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل میں لے کے آتے ہیں، نہ آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ آب حیات پھر کیسے ملے دوسروں کو؟ اور اندھیروں میں ٹامنگٹویاں جو ہیں وہ ہم مارتے رہتے ہیں۔ ہماری استاد محترم ایک مثال سے سمجھایا کرتی تھی کہ ایک شخص کی جو ہے وہ سوئی اندر اندھیرے کمرے میں گر گئی، اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہاں ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ باہر آ کے ڈھونڈ رہا تھا، گری اندر اور ڈھونڈ باہر رہا تھا۔ تو وہ اس سے بتایا کرتی تھی کہ کھویا ہم نے اپنا مقام اور وقار اور جگہ، اور ڈھونڈ ہم ویسٹ کے روشنیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اس کی روشنیاں اصل میں اندھیرا ہیں، اور قرآن و حدیث اصل میں روشنی ہے۔ تو اس کی روشنی میں آئیں گے تو کھوئی ہوئی گمی ہوئی جو ہے وہ اپنی عظمت رفتہ جو ہے وہ ہماری نشاط ثانیہ جسے کہا جاتا ہے اس کو ہم حاصل کر پائیں گے نا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ اس لیے معزز تھے۔ اور جو شکوہ جواب شکوہ آپ نے علامہ اقبال کا پڑھا ہوگا، تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے تو وہ آبا تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ وہ تمہارے آبا نے اتنے اباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے کیے، تم نے کیا کیا؟ تم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور منتظر ہو کہ کوئی فرد آئے، کوئی آئے اور لیڈر بنے اور آگے لے کے چلے قوم کو، امت کو، تو پھر ہم اس کے پیچھے چلیں۔ جبکہ اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو امت کا تو ہر فرد لیڈر ہے، اس کو آگے بڑھ کے اس کام کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ بات ہماری اور طرف نہ چلی جائے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ام الحسن اور لقب زہرا اور بطول، اور وہ نہ صرف پیارے سسم کے دل کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، بلکہ اپنی جو ہے وہ والدہ کے لیے بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات طیبہ کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی جب ہیں، ننھی سی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو کس طرح وہ پیارے وسلم کا ساتھ دیتی ہیں۔ واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں، تو اب آپ دیکھیں جب پیارے وسلم نبوت ملی ہے تو اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال، اور ایک آدھ سال اور لگا لیں جب مکہ کے دعوت یہ پھیلی ہے، تو کفار مکہ کے مظالم 1-2 سال کے بعد ہی، جو پہلے خفیہ دعوت رہی ہے اور اس کے بعد تو ہونا شروع ہو گئے، تو وہ اس وقت کتنی چھوٹی سی تھیں۔
تو وہ واقعہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوج رکھ دی گئی تو وہ پیاری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ کیسے جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے دیکھ کے رونے لگ پڑیں، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اتنا بڑا بوجھ گند کا وہ اتارنا شروع ہو گئیں اور دھونا شروع ہو گئیں، ساتھ ساتھ رونا شروع ہو گئیں۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ واقعی اللہ کریم نے نہ باپ کو تنہا چھوڑا نہ بیٹی کو تنہا چھوڑا۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی جو ہے وہ رستے میں مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ رحمت کا معاملہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبرانہ مشن تو دنیا کا مشکل ترین جو ہے وہ مشن ہے، اور پھر پرانے انسانوں کو نئے انسانوں کے قالب میں ڈھالنا اور جاہلانہ زندگی سے پرانے رسم و رواج اور تہذیب کو جو چھوڑ کے تو قرآن کے مطابق ڈھلنا اور اس کے مطابق لوگوں کو ڈھالنا تو ایک مشکل کام تھا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور جو ہے وہ لخت جگر اور نور نظر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی ہیں، اور لیکن ان کو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں۔ کفار کھڑے دیکھ رہے ہیں، تماشا اڑا رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، تو جو ہے وہ لیکن وہ جو ہے اپنے جو ہے وہ والد کو جو ہے وہ صاف کرتی جا رہی ہے اور ان کے لیے پریشان ہیں اور رو رہی ہیں، اور لیکن ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہیں۔ اور پھر شیبہ ابی طالب کا بھی ذکر ہوا تو سارے بچے ساتھ تھے، تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، اور جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پتے ببول کے درخت کے پتے کھانے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور بکریوں کی طرح منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، وہ پتے بھی کھانے پڑے اور جھاڑیوں کے پتے بھی، اور چمڑے کے ٹکڑے کا ستو بنا کر پینے پر مجبور ہو گئے لوگ، اس قدر زیادہ۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا تصور کریں نا، اس وقت جو ہے وہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی 11-12 سال ہوگی، اتنی ہی تقریباً، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت وہ 5 سال کی ہیں، 6 سال کی ہیں، تو نبوت کے جو ہے وہ تقریباً 6 ہی سال میں یہ واقعہ آیا ہے، تو اتنی ہی جو ہے وہ ان کی ایج ہوگی اگر میں سن میں غلطی نہیں کر رہی تو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی لاڈلی بیٹی جو ہے وہ جب ان کے پاس آتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں کا اتنا اکرام کرتے ہیں؟ کیا کبھی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے؟ کیا کبھی اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا ہے؟ ہمارے ہاں نا بہت افراط و تفریط ہے، کہیں تو ہم جاتے ہیں تو بیٹیوں کی ہر بے جا خواہشیں پوری کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو نہیں ماننی چاہیے وہ باتیں بھی مانتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں اتنی سختی کرتے ہیں کہ بنیادی ان کے حقوق بھی ان کو ادا جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ طرز عمل جو اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے، اسوہ حسنہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے۔ تو مقصد کیا تھا اس بات کے پیچھے؟ یہ تھا کہ جدائی کے وقت کا جو وقفہ درمیان میں وہ کم سے کم ہو، کہ جاتے ہوئے سب سے آخر ان سے ملنا اور آتے ہوئے سب سے پہلے ان کو ملنا، یا اپنی پیاری بیٹی کو نظر بھر کے جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا گیا، جہیز نہایت سادہ مگر برکتوں سے بھرپور تھا، اور بیٹی کو جو ہے وہ نصیحت کی کیا کہ عورت کا سب سے بڑا فرض خاوند کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اسی لیے سیدہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، بیٹی کے چہرے پر کچھ پڑھ کر سمجھ گئے کہ معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہے، میاں بیوی کی صلح صفائی کروائی۔ پھر جب گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کسی صحابی نے خوشی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میں نے 2 لوگوں میں صلح کرا دی ہے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔
اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے کوئی میاں بیوی نہیں ہے جن کے درمیان اختلاف رائے پیدا نہ ہو. ایسا کون سا مرد ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق کرتا ہو اور بیوی سے کسی بھی بات پر ناخوشی کا اظہار نہ کرتا ہو. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں گا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے خلاف ہو یا جو ہے وہ ان سے ان کی دل آزاری ہو. اب آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹی کو سمجھا رہے ہیں تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ خود بھی جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں آئندہ کبھی ایسی بات نہ کروں گی. اور میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے چھوٹی موٹی اونچ نیچ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے. اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات بھر بخار میں مبتلا رہیں، سخت بے چینی میں رات گزاری. حضرت علی کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا، ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی. فجر کی اذان سن کے بیدار ہوا، دیکھا فاطمہ وضو کر رہی ہے. میں مسجد چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو رات بھر بخار رہا، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے. آپ پہلے صبح اٹھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ چکی پیس رہی ہیں، خدا نہ خواستہ زیادہ بیمار ہو گئی تو حضرت فاطمہ نے سن کر سر جھکا لیا اور جواب دیا اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، یہ اللہ کا حق تھا. اب چکی پیس رہی ہوں، یہ آپ کی اور بچوں کی خدمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنے جو ہے وہ بڑے الفاظ اور اتنا بڑا جگرا حوصلہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کہ جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت جو رہیں، پرورش پائی، اور جن کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے جو ہے وہ احترام اور خدمت کی تلقین کر کے جو ہے وہ بھیجا. تو آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا تلقین کرتے ہیں، اور کبھی سسرال میں کام کرتے ہوئے ان کو دیکھ لیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ مغربی پروپیگنڈا یہ کہتا ہے کہ مسلمان عورت کو گھر کی باندی بنا کے رکھا جاتا ہے، مرد اس پر ظلم کرتا ہے اور تمام اس ظلم کی چکی میں جو ہے وہ پستی رہتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے، باہر کے کام کرنے چاہیے. اچھا باہر نکل کے وہ ایئر ہوسٹس بن کے جہاز میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہو، یا ڈیوو میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہو، یا ریسٹورینٹ میں لوگوں کی کر رہی ہو، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. گھر میں اگر شوہر اور بیوی جو ہے وہ بچوں کی، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی اور بچوں کی خدمت کرتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے، اور گھر والوں کی کرتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے. کہ وہاں سے نکلے اور باہر جا کے جہاں مرضی وہ دھکے کھاتی رہے، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جبکہ ہمارا دین عورت کو گھر کی شہزادی اور ملکہ بناتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں. اب یہاں دیکھیں سارے مرد اور عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ معاملات میں گڑبڑ بھی، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثریت دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہمارا معاشرتی سیٹ اپ بھی ہے، بہرحال جو ہے وہ مرد بہت زیادہ خیال کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کبھی شاپنگ مال پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ مردوں نے بچے بھی اٹھائے ہوتے ہیں، بیگز بھی پکڑے ہوتے ہیں، خواتین آگے آگے جا رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے. تو خواتین کے لیے بھی یہ نمونہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حیات طیبہ کے اندر، کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کا بھی ساتھ حق ادا کیا اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا بھی جو ہے وہ حق ادا کیا. اور کتنے پیارے الفاظ کہے کہ اللہ کے راستے موت بھی آ جائے تو پرواہ نہیں، ہر قسم کی سختیوں کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور قناعت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا. آج سچی بات ہے قناعت نکل گئی ہے ہماری زندگیوں سے، ہمارے پاس نہیں رہی. ہم حل من مزید کے چکر میں پڑ گئے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اور ہو ویسا ہو ایسا ہو. جو ہے وہ اب برانڈز کی طرف چل پڑی ہے دنیا، تو اس برانڈ کا جوڑا اور اس برانڈ کا جوڑا. یہاں دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، سادہ سا ہی جہیز ملا ہے اور سادہ ہی پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ برانڈڈ کپڑے، جوتے، بیگز اور چیزیں اور یہ سارا کچھ ہوگا تو ہماری پھر ویلیو بنے گی اور ہماری جو ہے رسپیکٹ ہوگی، اور پھر ہم جو ہے وہ کسی مقام پہ ہوں گے. تو یہاں پہ تو ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ مقام تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے اونچے مقام پہ بیٹھی ہیں، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور ان کا دیکھیں طریقہ کار، اور ان کا دیکھیں اپنے کس طرح سے گھر گھر کے کاموں کو کرنا، ہاتھ سے کرنا، کوئی آر نہیں. آج اس کو آر سمجھا جاتا ہے،
اور چیزوں کے اوپر اور گیجٹس کے ساتھ وقت ضائع کیا جاتا ہے، لیکن ان کاموں کو کرنا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو میڈ آئے گی وہ کرے گی، یہ اس کا ہی کام ہے۔ اور پھر گھر کے کام کر کر کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ گٹے پڑ گئے، وہ جو ہوتا ہے نا ایسے ابھار سا بن جاتا ہے، اور وہ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ جب مال غنیمت اور غلام اور لونڈیاں اور کافی کثرت مال غنیمت جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنے والد سے جو ہے وہ آپ بھی بات کریں اور کوئی لونڈی غلام آپ بھی لے لیں۔ تو جب پیارے وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ گئیں تو کچھ کہہ نہ سکیں اور واپس آ گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ چلی تو گئی انہوں کے، تو واپس آ گئیں، اور پھر جو ہے وہ لفظ کوئی نہیں، ہمت نہیں پڑی، پھر جو ہے وہ انہوں نے آ کے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو جو ہے نہیں کنیز مانگنے کی ہمت کر سکی، آپ کل میرے ساتھ چلیں۔ پھر چنانچہ یہ عظیم جوڑا ایک چھوٹی سی عرضداشت لے کے پیارے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت فاطمہ تو زہرا کو جو ہے وہ انہوں نے بات کی، حضرت علی نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ نے نہیں بات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تکالیف جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ بیان کی، اور جو ہے وہ اس کی لونڈی کی جو ہے وہ درخواست کی۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ نے نہیں زبان سے کہا، اور ان کی زبان پہ کبھی شکوہ شکایت تو آیا ہی نہیں تھا، ساری زندگی کبھی نہیں آیا تھا، وہ کیسے کہہ سکتی تھیں؟ اور وہ جب درخواست پیش ہوئی ہے، اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، باپ کی لاڈلی اور پیاری اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں، اور کسرا کے خزانے بھی کوئی طلب نہیں انہوں نے کیے، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں مانگی، اور کوئی اور باپ ہوتا تو ساری دولت ڈھیر کر دیتا، لیکن یہاں وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے اپنے ہر عمل کو ثبت کر کے جنہوں نے جانا ہے، اور ان کے نقش قدم پہ پوری دنیا نے قیامت تک پوری امت نے چلنا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اتنے خوبصورت جملے فرمائے، انہوں نے کہا کہ تمہیں خدمت کی لونڈی نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام کرنا ہے، ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر مسافرت اختیار کی، ہجرت کی، یعنی کہ مہاجرین کا، اصحاب صفہ کا خیال۔ اب آپ دیکھیں، آپ آج کے لیڈرز کو دیکھیں اور ان کی اولادیں دیکھیں، کہاں کہاں کن کن ممالک میں کس عیاشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں، اور ان کے لیے کس طرح بے دریغ جو ہے وہ حکومتی وسائل و ذرائع جو ہے وہ لٹائے جاتے ہیں، اور عوام کی باری آئے تو کہا جاتا ہے خزانہ خالی ہے۔ اب یہ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، کمانڈر ہیں، نبی ہیں، حکمران ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، دے سکتے ہیں، لیکن نمونہ چونکہ قیامت تک کے لیے تھا، اور وہاں پہ کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے وہ مدد کے حقدار ہیں، تم جس چیز یعنی مدد کی خواہش مند ہو میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ لفظوں کو زبان دے دی، فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حال میں راضی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت اپنے خانگی امور کے لیے ذکر اور وظائف کے ذریعے توانائی حاصل کر سکتی ہے اور بوجھل پن کو کم کر سکتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بس نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھنی، جبکہ یہ رات کو پڑھ کے سونے کا بھی ہے، اور آپ جب زیادہ تھکاوٹ محسوس کریں تو اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور حضرت علی کا بھی دیکھیں، کوئی وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، نہ مجبور کرتے ہیں، اور نہ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ کے پاس یہ موجود ہے اور انہوں نے آپ کو کیوں نہیں دیا، اور جائیں آپ جائیں لیں اور اس طرح سے کریں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قناعت کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ پھر ہم ان کی اولاد اطہار میں دیکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں اور ان کی تربیت میں ایمان، قربانی، شجاعت، دینداری کا وہ ورثہ دیا جو قیامت تک کے امت کے لیے مثال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کردار انہوں نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے وہ اسوہ قائم کیا کہ جس سے پتہ چلا
کہ دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی قربانی پیش آئے گی وہ دینے کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے، اسی سے جو ہے وہ دین قائم ہوتا ہے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو ہے اتنی مشکلات ہیں لیکن آسانیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور فضائل اور مناقب جو ہے وہ کس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں، اور اسی طرح وہ محنت اور مشقت اور وہ سارا، اور بعض دفعہ حالات گھر کے ایسے بھی ہوتے تھے کہ فاقہ ہوتا تھا لیکن وہ صبر و استقامت کا پیکر بن کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، پیارے سے عیادت کے لیے تشریف لائے، بیٹی کے جسم پر اتنا بھی لباس نہ تھا کہ ستر پوشی کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی اور فرمایا اس سے پردہ پوشی کر لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے اوڑھنے کے بعد اپنے بابا کو اندر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت کیا، فرمایا بابا جان ایک تو مجھے درد کی تکلیف ہے، اس کے علاوہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو؟ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں تھی، ویلیو ہی نہیں تھی ان چیزوں کی۔ آج مادہ پرستی کے دور نے ہمیں اس طرف بھاگنے اور دوڑنے پہ لگا دیا ہے کہ صرف پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال مال، کھانا پینا کپڑے، ہمیں ان چیزوں کی طرف لگا دیا جو حیوانی سطح پہ لے جاتی ہیں ہمیں، اور جو ہمیں انسانیت کی معراج پہ لے کے جاتی ہیں، ان چیزوں سے ہماری نظریں اوجھل ہو گئیں۔ یہ ہم ان کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو اگر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی، تو یہاں دیکھیں یہ ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں کہ باپ بیٹی کے گھر جا کے دیکھیں کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سارا الزام داماد کو دیا جائے گا اور اسے سخت سست کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم ایسے اور ایسے ہو اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہو، اور ایسے، اور اس سے ہمارے ہاں جھگڑے اور فساد چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ باپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں اپنی بیٹی کو ان ساری چیزوں سے نظر ہٹا کے کہ تم تو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، ایک جو ہے وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ بھوکے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی ملے تو وہ بھی اس حال میں تھے۔ تو وہ اتفاق ایسا تھا کہ اس روز گھروں میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور فاقہ تھا، تو اصحاب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر سے ملک اپنے کھجوروں کے باغ میں تھے، اطلاع ملی تو فوراً گچھا جو ہے کھجوروں کا توڑ کے لے کے آئے، بکری کا سالن جو ہے وہ پکوایا، اور کھانا جب رکھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر گوشت رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ کو دے آؤ، اس کے گھر میں کئی وقتوں سے فاقہ ہے۔ اب ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور اس طرح کے حالات میں دین کو کیسے قائم کیا اور دین کو کیسے آگے پہنچایا، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بائی چوائس اس چیز کو جو ہے وہ پیچھے کیا اور صرف سادگی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کی، عبادت اور بندگی میں مشغول رکھا، زہد و قناعت کی جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ مثال پیش کی۔ آج دیکھیں ویسٹ کی دنیا میں ہم اور چیزوں کے پیچھے تو ان کے چلے جاتے ہیں جو چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں، لیکن جو ہمارے دین کے اصول وہ ریسرچ کے نام پہ اپنا لیتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں لیتے؟ اب وہ دنیا منیملزم کے اوپر جا رہی ہے۔ منیملزم کیا ہے؟ وہ کم سے کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا۔ ان لوگوں نے ریسرچ کر کے اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے کہ جو ہے کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت زیادہ راحت ہے اور اطمینان قلب ہے اور سکون ہے، کیونکہ اب وہ ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی کی ہماری دنیا اب وہ ہے سکون ڈھونڈ رہی ہے، اور سکون میرے اور آپ کے پاس ہے، اور ہم نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ ہم دے رہے ہیں، ہم خود جو ہے وہ مادی دوڑ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔
تو وہ اب اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح زندگی گزار کے دکھا رہے ہیں. ہم بعض دفعہ سنتے ہیں نا کہ فلاں صدر جو ہے وہ اتنی سائیکل پہ جاتا ہے آفس اور اس کے پاس چھوٹا سا گھر ہے اور وہ اس طرح رہتا ہے اور اس طرح رہتا ہے اور فلاں کا. تو وہ لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. کیا میں اور آپ اس کو پریکٹس کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی پیٹیوں میں اتنے سالوں کے پڑے ہوئے بستر اور کپڑے اور چیزیں نکالنے کو تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی الماریاں ہلکی کرنے کو تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ کم گیجٹس کے ساتھ اور کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں مجھے اور آپ کو ضرور ہی ان چیزوں کو سوچنا ہے. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ اسوہ ہے اور بڑا مشکل. یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. آج ہم عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے ہیں اور اصل مقصد زندگی کو بھول گئے ہیں. جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن عیش پسند نہیں ہوتا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. آج ہماری انکم اگر تھوڑی ہے نا تو ہم کہتے ہیں میرا اپنا نہیں پورا ہوتا تو میں کسی کو کیا دوں. اور ان کے اپنے یہاں اس طرح سے ہے کہ خوراک کا بندوبست ڈیلی نہیں ہو پا رہا, لیکن کوئی سوالی دروازے پہ آ جائے اور خالی ہاتھ چلا جائے, یہ تو ان کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں تھی. تو ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا آدمی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا, جو انتہائی مسکین تھا اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنا پڑا, تو وہ آ گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے دروازے پر دستک دی کہ مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیجئے. تو آپ دیدہ ہو گئیں. فرمایا اے سلمان, خدا کی قسم آج گھر میں فاقے کا تیسرا دن ہے, دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں, لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی. جاؤ میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہنا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر رکھ لے اور اس کے عوض مسکین کو کچھ غلہ دے دے. یہ واقعہ سنانے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے اور اس کے عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. یہ کیسے, یہ آپ اس کو بس سوچیں, امیجن کریں, خود کو اس جگہ پہ رکھیں. میں رکھوں تو میں تو ساری زندگی ایسا کچھ کام نہ کیا ہے نہ کر پاؤں. اور جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی کو چادر دیتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں, تو یہ سن کر شمعون یہودی کے دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ حیران رہ گیا کہ دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی موجود ہیں کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو تو اپنی چادر دے کے بھیجا ہے کہ اس مسکین کو جو ہے وہ غلہ دے دیا جائے. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اس یہودی نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یقیناً جس مذہب کے پیروکار ایسے ہیں, اس مذہب کی یہ اعلیٰ آفاقی تعلیمات ہیں. اور اس نے کہا سلمان خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی, تم گواہ رہنا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لے کر آیا اور چادر بھی جو ہے وہ واپس کر دی اور غلہ بھی جو ہے وہ دے دیا. اور یہ اعلیٰ ظرفی کی جو ہے وہ انتہا ہمیں نظر آتی ہے. یہ باتیں, یہ جملے کہنے بڑے آسان ہیں, کرنے بہت مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ ہم کر بھی سکیں, ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں. زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑا ان راہوں پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. کچھ تھوڑے سے اشیاء, کچھ تھوڑے سے برتن, کچھ تھوڑے سے کپڑے, کچھ تھوڑی سی چیزیں نکال تو سکتے ہیں. کچھ اپنا آپ ہلکا تو کر سکتے ہیں. سفر میں سامان مسافر کو جو ہے وہ ہلکا رکھنا چاہیے, اور مسافر وہی عقل مند ہوتا ہے جو سامان ہلکا رکھتا ہے, کیونکہ منزل کی طرف جانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے ایک مرتبہ کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی, تو وہ اگر اس کا فقہی جواب دیتی تو وہ کہتی کہ 1 اونٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ تمہارے لیے تو 1 اونٹ ہوگی, مگر میرے لیے 40 میں سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دوں گی. یہی نقوش پا ہے جو جنت کے راستوں کے نشان ہے, اور یہی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شان ہے.
پھر ان کی شرم و حیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک اعلیٰ نمونہ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم جو ہے وہ آئیں تو سیدہ رضی اللہ عنہا انہیں دیکھ کر چھپ گئیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھوڑی دور صحابی چلے گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی چھپ کیوں گئیں، وہ تو اندھے ہیں۔ فرمایا ابا جان وہ تو اندھے ہیں مگر میں کیوں خام خواہ نامحرم کو دیکھوں، اور اس بنا پر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میرے جنازے پر کھجور کی شاخیں ڈال دی جائیں تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اس جملے کو لکھ لیجئے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس جملے کی روشنی میں مجھے اور آپ کو نہ صرف اپنے معاشرے بلکہ اپنے رسوم و رواج کو بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بہت زیادہ دکھی اور رنجیدہ ہوئیں، اور عمر مبارک جب وہ رخصت ہوئیں دنیا سے تو ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 29 سال تھی، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہی جو ہے وہ مدفون ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے ان کی سیرت میں جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ ہے، اور جو ہے وہ علامہ اقبال اس طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کے در آغوش شبیری دیگری، ترجمہ ہے کہ بطول بن جاؤ، خود کو فاطمہ رضا کی مانند زمانے کی نظروں سے چھپا لو تاکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرزند تیری آغوش میں پروان چڑھیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل جہاں ہے عائشہ اور فاطمہ کے نقش قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علامہ اقبال کا بہت زیادہ ایک مشہور شعر جو آپ نے ہر جگہ پہ پڑھا ہوگا، جو کہ فارسی کا شعر ہے اور جس کا ترجمہ ہے کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور وہ تمام ماؤں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ کتنی انہوں نے جو ہے وہ بہترین تربیت کی اپنی اولاد کی کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ اسلام کو زندہ اور جاوید کیا اور اس پیغام کو وہ پہنچایا۔ وہ قیامت تک کے لیے مسلمان خواتین کے لیے رہنمائی کا جو ہے وہ روشن چراغ ہیں۔ امت کی ان عظیم خواتین کو رہتی دنیا تک کی مسلمان عورتوں کا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان اہل بیت کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند درجات فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔